58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اب یہ انٹرنیشنل ایٹم بم ہے جو ہم نے ناسبیوں کے سر پہ پھینک دیا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں. اور میں اس میں اب تلخ جملہ بولوں گا شاہ جی، چونکہ آپ بھی ذرا اہل حدیث کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے. انڈیا کا جو وہ ناسبی مولوی ہے، یا پاکستان میں اس کے ایک بزرگ ہیں تقریباً نیم ناسبی ہیں، میں مکمل نہیں کہتا، صلاح الدین یوسف صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے جو کوڑ کباڑ انہوں نے حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے نکال کے یہ حدیثیں ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں کہتا ہوں انہوں نے خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ پکایا ہے، خیالی پس منظر. ہم نے یہ حدیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان احادیث کا فہم یہ اپنے علماء سے کہتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلیں، ان کو کہ یہ احادیث ہم نے لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا. جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک کو یہ اس کے اوپر درس دے دیں بس. کہ آپ یہ بات جو ہے نا، یہ سنی وہابی اہل حدیث جو بھی اہل سنت ہے مرزا کے خلاف جتنی بھی علماء ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، علماء سے چھپاتے ہیں اور بریکٹیں لگا کے حدیث کا مفہوم چینج کر دیتے ہیں. مرزا صاحب نے کئی کلپ کے اندر یہ بات کی ہے. اب مرزا صاحب کی اسی حدیث کو ہم دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ میرا بیٹا، یہ بیٹا سردار ہے حسن، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اب صحیح بخاری کی جو 7109 نمبر روایت ہے، اس کے آگے بریکٹ لگاتے ہیں مرزا صاحب اور لکھتے کیا ہیں، یعنی اب مرزا صاحب فام صرف صالحین سے پیش کریں نا، اور پھر آپ قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس میں ایک اپنا قول، اپنا فام اور گھسیڑ کیوں رہے ہیں، بریکٹیں لگا کے مفہوم چینج کیوں کر رہے ہیں. قرآن پیش کیا وہ کیا کیا ہے اسی پہلے ہی پیج کے اوپر کہ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کیا ہے کہ وہ علماء جو علم کو چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی ان پہ لعنت ہے. تو میرے صاحب نے اپنے اس پیپر کے اندر نیچے نوٹ لگایا ہے، فوٹ نوٹ. حدیث بخاری کی لکھنے کے بعد جو انہوں نے دکھائی بھی ہیں، وہ لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر معاویہ بن سفیان کی کو حکومت سپرد کی تھی، ان کی پوری تفصیلات شروع کی حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابوں میں آئی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے صاحب کا جنازہ نکل گیا. تو اکبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 دیسوں میں بھی ڈالا ہے. ایڈا بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسبیوں تے، یہ قیامت تک روون گے. مرزا کی ذریت کو چیلنج کر رہا ہوں اس روایت کے اوپر. اس روایت کے اوپر مرزا انجینئر کی ذریت کو چیلنج ہے. یہ ایسی روایت ہے، مرزا انجینئر کے جو ماننے والے ذریت ہے نا، ان کے زیر ناف بال جل جائیں گے. نے کیا کیا کہ اپنے کتابچہ جو ان کا ہے، اس کی جو پیج نمبر 24 ہے، یعنی 5B پیپر ہے ان کا، جو اس کے اندر 49 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی. یہی روایت لے کے آئے ہیں جس کے اندر یہ صلح کی گفتگو ہے. ہم آگے چل کے اس کو پڑھیں گے بھی. صحیح بخاری انہوں نے نمبر لگایا ہے 2704 اور 7109 نمبر. تو اس کے نیچے انہوں نے شرائط بھی لکھی ہیں امام حسن کی صلح کی، جو انہوں نے اپنی اس کتابچے کے اندر ڈالی ہیں. جس کتابچے کا جو عنوان ہے وہ بھی آپ سن لیں، فرقہ واریت سے بچ کر صرف کے اوپر آپ نے تھوڑی توجہ دینی ہے. فرقہ واریت سے بچ کے صرف قرآن اور صحیح الاسناد حدیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی اور بے سند. میں پھر پڑھتا ہوں اسی لائن کو جو میرے صاحب کی ٹائٹل چل رہا ہے، فرقہ واریت سے بچ کر صرف اور صرف قرآن اور حدیث، اس سے بغیر نہیں، اور حجت اور دلیل کو ماننے اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کون سی؟ ضعیف الاسناد اور جھوٹی کہ فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یعنی اس کے اندر جو ہے نا مواد، اس 5B پیپر کے اندر جو ان کا ہائیڈروجن بم ہے، اس کے اندر قرآن اور حدیث اور صحیح الاسناد حدیثیں ہیں، اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات ہرگز ان سے جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ بچ کے رہیں، وہ نہیں ہے. حالانکہ میں آگے چل کے دکھاؤں گا آپ کو کہ اسی کے اندر انہوں نے تاریخی روایات بھی لائی ہیں، جھوٹی بے سند بھی روایتیں لائی ہیں، اور قرآن تو لائے نہیں ہے اور حدیث لائی ہے. اچھا، قرآن پیش کیا وہ کیا کیا ہے اسی پہلے ہی پیج کے اوپر کہ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کیا ہے کہ وہ علماء جو علم کو چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی ان پہ لعنت ہے.
اب آپ خود دیکھیں گے کہ علم کو چھپاتا کون ہے، اس آیت اور حدیث کا مصداق کون ہے، اور جو اس کتابچے کا ٹائٹل ہے قرآن اور حدیث اور صحیح الاسناد حدیثیں، اور جو جھوٹی اور بے سند جو روایتیں ہیں ضعیف، ان کی تاریخی روایتوں سے بچ کر. تو جو لوگ مرزا کے سننے والے میرا کلپ دیکھیں، ان کو چاہیے کہ جو جھوٹی اور تاریخی روایات بے سند انہوں نے بیان کی ہیں اپنے لیکچرز کے اندر اور یہاں پر، تو ان سے بچ جائیں وہ. جی اچھا، تو وہ جو ہے ایک روایت پیش کرتے ہیں اپنے اسی ریسرچ پیپر کے 49 نمبر حدیث میں، پیج نمبر 24 ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جو حسن ہے وہ نوجوانوں کا سردار ہے. تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ کیا کرے گا، یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. بس حدیث کے الفاظ یہ ہیں. اب علماء مولوی کیا کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی مولوی کیا کرتے ہیں، شیعہ جو ہے نا یہ سنی وہابی اہل حدیث جو بھی سنت ہے مرزا کے خلاف جتنی بھی علماء ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، علماء سے چھپاتے ہیں اور بریکٹیں لگا لگا کے حدیث کا مفہوم چینج کر دیتے ہیں. مرزا صاحب نے کئی قریب کے اندر یہ بات کی ہے. اب مرزا صاحب کی اسی حدیث کو ہم دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ میرا بیٹا، یہ بیٹا سردار ہے حسن، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اب اس صحیح بخاری کی جو 7109 نمبر روایت ہے، اس کے آگے بریکٹ لگاتے ہیں مرزا صاحب اور لکھتے کیا ہیں، یعنی اب مرزا صاحب فارم صرف صالحین سے پیش کریں نا، اور پھر آپ قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس میں ایک اپنا کال، اپنا فارم اور گھسیڑ کیوں رہے ہیں، بریکٹیں لگا لگا کے مفہوم چینج کیوں کر رہے ہیں. اب دیکھیں، یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت، حدیث کے لفظ کیا ہے، 2 مسلمان جماعتوں ہیں، اور آگے بریکٹ میں کیا ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت، اور دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ کی جنہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے. مرزا صاحب کی ضروریت کو چیلنج ہے. مرزا صاحب کے اوپر یہ ہائیڈروجن بم ہے. یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے نا، اس حدیث کی کون سے لفظ سے آپ نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ حضور نے فرمایا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بغاوت جو کی ہے انہوں نے خلیفہ راشد کے ساتھ، تو وہ امیر معاویہ کی جماعت ہے. اس سے مراد وہ ہے امیر معاویہ کی جماعت کے درمیان میں اور مولا علی کی جماعت میں درمیان میں. مولا علی کی تو وفات ہو چکی تھی. ہاں جی، تو یہ صلح امام حسن نے اپنے ساتھ کیا، آگے دلائل میں دیتا ہوں. حدیث کے اندر واضح ہے کہ امام حسن نے صلح کی ہے، اور شرائط 2 ہی حدیثوں کے اندر ملتی ہیں. وہ آگے جو انہوں نے شرائط پیش کی ہیں وہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، میں اس پہ آپریشن کرتا ہوں، اور وہ سند صحیح کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہے. 2 شرطیں صحیح بخاری اور مسلم اور سند صحیح والی روایتوں سے ملتی ہیں. ایک یہ سند کہ ہمارے لشکر کو ہم صلح کرتے ہیں، حسن نے کہا کہ ہماری 2 شرطیں ہیں جو حدیثوں سے ملتی ہیں. ایک روایت سے ملتا ہے کہ حسن نے جو صلح کی شرائط بتائی ہیں، وہ ایک صلح کی شرائط یہ ہے کہ ہمارے لشکر کی جو تیاری ہوئی ہے اور ہمارے لشکر نے جو ہتھیار خریدے ہیں، جو اتنا عرصہ سفر کیا ہے اور کھانے کھائے ہیں، تو یہ بڑا خرچہ ہوا ہے، تو یہ خرچہ کون دے گا؟ تو امام حسن نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں. تو پیسے بخاری کی روایت میں ہے کہ امام حسن کو امیر معاویہ نے پیسے دیے، اور پہلی صلح کی شرط امام حسن کی طرف سے یہ مال و دولت تھی. یہ اگر ناسبیوں کے ہاتھ کی روایتیں چڑھ جائیں نا تو وہ کیا اسے پیش کریں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. یہ میرے صاحب ناسبیت کو ہوا دے رہے ہیں. تو صحیح بخاری کی روایت جو میرے صاحب نے خود اپنے یہ اسی جو روایت نمبر 49 لگائی ہے نا 24 نمبر پیج کے اوپر، جو حضرت امیر معاویہ کی حکومت مل جانے کے بعد سے بدتریج امت کسی پر کیسی ملکیت مسلط ہوئی، یہ جو انہوں نے عنوان لگایا ہے. اور یہ صحیح جو ہے نا مرزا صاحب کی 5B پیپر کا پیج نمبر 24 ہے، اور حدیث نمبر 49 لگایا انہوں نے. تو صحیح بخاری کی جو روایت لائے ہیں 2704 نمبر، اس میں یہ لفظ ہیں کہ محمد حسن نے کہا ہم صلح تو کرتے ہیں لیکن ہمارا جو خرچہ ہوا یہ کون دے گا؟ تو ایک یہ شرط موجود ہے کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ محمد حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے. یہ مولوی نہیں کہتے، امام بخاری کہتے ہیں جی، اور امام حسن بصری کہتے ہیں. اور یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے، جس میں صحابہ کرام عمرو بن عاص کہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی روایت ہے جو آپ نے اپنے پمفلٹ کے اندر، اور آپ کہتے ہیں آپ میرے صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے. صحیح بخاری کی روایت مر جو آپ نے 2704 لگائی ہے نا اپنے پیپر کے اندر 49، اس کے اندر ہے ایک جو سند صحیح کے ساتھ شرط جو صلح کی ہے، وہ بخاری کے اندر جو شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ پیسے لے کر کے صلح، اور دوسری صلح کی جو شرط ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے
کہ وہ بھی سند صحیح سے ثابت ہے کہ امام حسن نے کہا کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ ملوکیت کی روٹیاں کھاتے ہیں مولوی، یہ کبھی حق بات بیان نہیں کریں گے، تو ملوکیت کی روٹیاں سب سے پہلے کس نے کھائی ہیں؟ جی مرزا جی، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ یہ اگر ناسبیت کو آپ آواز دے رہے ہیں اور ناسبیت کھلے عام آئی سامنے، تو آپ اہل سنت میں جب ناسبی لوگ پیدا کریں گے اور تنگ کریں گے، کسی کو دیوار کے ساتھ اتنا مت لگائیں کہ وہ آگے سے دان نکالے۔ تو حدیث میں شرطیں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، آگے چل کے مزید اس پہ بات آ جائے گی۔ اب صلح حسن کی شرطیں جو 6 ہیں انہوں نے لکھی ہیں، 6 زیادہ بھی ہیں تاریخی کتب میں۔ وہ کون سی کتابیں ہیں جی؟ البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر کی، وہ جی میں صحیح مسلم اور بخاری پیش کرتا ہوں اور یہ بنو امیہ کی لکھائی ہوئی تاریخی پیش کرتے ہیں۔ اس میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل ایٹم بم ہے جو ہم نے ناسبیوں کے سر پہ پھینک دیا ہے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں، اور میں اس میں اب تلخ جملہ بولوں گا شاہ جی، چونکہ آپ بھی ذرا اہل حدیث کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے۔ انڈیا کا جو وہ ناسبی مولوی ہے، یا پاکستان میں اس کے ایک بزرگ ہیں، تقریباً نیم ناسبی ہیں، میں مکمل نہیں کہتا، صلاح الدین یوسف صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے جو کوڑ کباڑ انہوں نے حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے نکال کے یہ حدیثیں ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں کہتا ہوں انہوں نے خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ پکایا ہے، خیالی پس منظر۔ ہم نے یہ حدیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان احادیث کا فہم یہ اپنے علماء سے کہتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلیں، ان کو کہیں یہ احادیث ہم نے لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا۔ جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک کو یہ اس کے اوپر درس دے دیں بس۔ اگر آپ یہ بات کریں گے تو ایسی ہوگا۔ اور اسی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے امام مسلم نے جو لکھا ہے وہ فہم بھی دکھا دیا ہے، اور مولوی صاحب اپنا فہم پیش کرتے ہیں، تو مولویوں کا فہم ہم پیش نہیں کریں گے، ہم تو پیش کریں گے بخاری اور مسلم کا فہم۔ تو ہم نے حدیث لکھ دی ہے پفلٹ کے اندر، تو اس میں ہم نے بخاری اور مسلم اور محدثین کا فہم پیش کیا ہے، اپنا فہم اور یہ بزرگوں اور بابوں کی لکھائی ہوئی حکمرانوں کی تاریخ پیش نہیں کی۔ آئیے میرے سامنے اپنے کلپ کے اندر کہا ہوا ہے، یہ جو ان کا 100 کویشچن ہے نا شیعہ سنی کے ٹاپکس کے اوپر، اس کے اوپر اب یہ ان کا ایک بیان ہے۔ اب چلتے ہیں میرے صاحب کے پفلٹ کی طرف، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے دیکھیں ذرا۔ یہی 5B ریسرچ پیپر ان کا، اس کے اندر 49 نمبر جو انہوں نے لگایا ہے اور صلح حسن والی جو باتیں لے کے آئے ہیں اس میں لکھتے ہیں نوٹ لگایا انہوں نے، میرے صاحب نے نوٹ لگایا ہے، تو میرے صاحب نے اپنے اس پیپر کے اندر نیچے نوٹ لگایا ہے، فوٹ نوٹ۔ حدیث بخاری کے لکھنے کے بعد جو انہوں نے دکھائی بھی ہیں وہ لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر معاویہ بن سفیان کی کو حکومت سپرد کی تھی، ان کی پوری تفصیلات شروع کی حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میرے صاحب کا جنازہ نکل گیا۔ بہت بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری۔ یہ میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے۔ ایڈا بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے، یہ قیامت تک روون گے، اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے۔ صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109، تو انہوں نے صلح کی، اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں، اور کئی شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں۔ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے، الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے، اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت، جس میں کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے۔ اور اسی 5B جو ریسرچ پیپر ہے نا، اسی کا آپ پہلا پیج پڑھیں، پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور حدیث اور صحیح الاسناد حدیثوں کو حجت مانتے ہوئے جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ تو میں گزارش کروں گا میرے صاحب کے ماننے والوں سے کہ جو تاریخی روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں اور جھوٹی روایتیں پیش کی ہیں اپنے پرفنٹ کے اندر، اس سے بچ کے قرآن و حدیث، میرے صاحب لکھ کیا رہے ہیں، قرآن و حدیث اور صحیح الاسناد حدیثیں اس پیپر میں میں لا رہا ہوں، اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد حدیثیں میں نہیں لا رہا۔ اب آپ خود دیکھیں اسی پیپر کے اندر کہ جن تاریخی کتب
جن تاریخ کتب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اوپر اسی پیپر کے پیج نمبر 1 پر کے اوپر جھوٹا کہہ رہے ہیں، تاریخی روایات کہہ رہے ہیں، من گھڑت کہہ رہے ہیں، بابوں کی لکھی ہوئی تاریخیں، اور جو کمنٹس آپ نے ریسرچ پیپر کے اندر اور اپنی ویڈیو کے اندر میرے سامنے کر رکھے ہیں وہ ہر بندہ سننے والا جانتا ہے۔ اب وہ کمنٹس بھی آپ سنیں، اور جب اپنے مطلب کی بات آ گئی نا مرزا جی تو جنازہ نکل گیا۔ میرے صاحب کو کان پکڑا کر کے ان کے پچھواڑے پہ اتنی دھلائی آپ کریں، اتنی دھلائی کریں کہ ان کو ان کی عقل ٹھکانے آ جائیں۔ میرے صاحب آپ 2 پیپر 10 پیج اوپر آپ لکھ چکی ہیں کہ میں تاریخی روایات پیش نہیں کروں گا، من گھڑت اور جھوٹی باتیں میں پیش نہیں کروں گا، اور اپنے پیپر کے اندر آپ لکھا ہے کہ میں صحیح الاسناد و قرآن حدیث پیش کروں گا۔ اور میرے صاحب یہ کون سا قرآن حدیث ہے؟ یہ آپ دیکھیں جی، شرط نمبر 1 جو کہ حدیث کی شروع کی کتابوں میں اور کتب تاریخ میں حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام چلائیں گے، کسی ایک سند صحیح والی روایت میں نہیں ہے، یہ کسی ایک سند صحیح، جتنی شرطیں ہیں نا مرزا کے ماننے والوں کو، اگر وہ نطفہ حلال سے ہیں جو گر یہ لکھتے ہیں نیچے، اگر حلالی ہیں، اگر آپ وہ سمجھ رہے ہیں میری ویڈیو سن کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سوچے کہ میں حلالی ہوں، تو میرے صاحب سے ایک دفعہ ضرور یہ پیغام دیں، انہیں پوچھیں کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ نے ریسرچ پیپر اور ویڈیو میں کہا ہے کہ تاریخ کی روایتیں جھوٹی ہوتی ہیں اور اصلاح الدین کی لکھائی ہوئی جھوٹی روایتیں ہیں، تو یہ جو شرائط ہے یہ کس سند صحیح والی روایت میں ہے؟ جھوٹی من گھڑت وہی حکمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور یہ اٹھا کے لے آئے ہیں جی، بالکل موضوع روایت ہے، بالکل موضوع، کسی سند ضعیف کے ساتھ بھی یہ شرطیں نہیں ہیں جو یہاں بتا رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے، اور بلکہ امت کو خلیفہ منتخب کریں گے، بلکہ یہ شرائط تو جو 2 نمبر شرائط لکھی ہے، یہ 2 نمبر شرائط تو میرے سامنے جھوٹ لکھا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت اور دیگر روایتوں میں آگے پیش کروں گا، ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک تو پیسہ دیں گے امیر معاویہ تب صلح میں کروں گا، حسن بن ابی طالب نے کہا ہے۔ حضرت حسن نے یہ 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک پیسہ، دوسرا ملوکیت مجھے دیں گے، خلافت مجھے دیں گے، مجھے جانشین بنائیں گے اپنا، تو جانشین منتخب کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آگے لکھ دیا گیا وغیرہ 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 یہ میرے صاحب نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا ہے۔ بھائی میرے صاحب یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ مگر افسوس، میرے صاحب کیا کہتے ہیں آگے، مگر افسوس ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسا اس کا حق تھا۔ میرے صاحب یہ کس حدیث میں ہے کہ ان شرائط کی پابندی نہیں کی گئی؟ میرے صاحب یہ شرائط کس حدیث میں ہے؟ میرے صاحب یہ اپنی بات آ جائے تو بخاری اور مسلم، اور جب اپنی بات پھنس جائے تو پھر ابن حجر پکڑو مجھے، ہاں معرفت یہ نیچے لکھا ہے انہوں نے کہ یہ شرطیں کہاں ہیں، الاستیاب عبداللہ بن بر، الاصابہ بن حجر، البدایہ بن ابن کثیر، اور الفتح الباری ابن حجر وغیرہ وغیرہ، اور ابن اسیر کی تاریخ کے اندر اور ابن کثیر کی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ تو اب میرے صاحب جب پھنس گئے نا، ابن کثیر میری سپورٹ کرو، میری سپورٹ کرو، ہاں شرطیں مجھے شرطیں دو، پھنس گئے نا۔ الاستیاب یہ تاریخ کی مسند کتابیں، اور شرح کتابیں، اگر شرح کتابوں میں آ جائے کہ امیر معاویہ کی فضیلت ہے اور امیر معاویہ بڑے فقیہ تھے وغیرہ وغیرہ، امیر معاویہ کے فضلات میں کوئی باتیں آ جائیں، شرح ابن حجر نے لکھا ہے، ابن حجر کی کتابوں میں امیر معاویہ کے متعلق بہت اچھی باتیں ہیں، تو اب کیا اسی الاستیاب الاستیاب کے اندر ابن کثیر اور ابن عبد البر الاستیاب کے اندر امیر معاویہ کے فضائل کا چیپٹر لا رہے ہیں۔ البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر نے امیر معاویہ کے ڈیفینڈ میں بہت کچھ لایا ہے، اصحابہ کے اندر ابن حجر نے امیر معاویہ کے ڈیفینڈ میں پورا چیپٹر لایا ہے، فتح الباری کے اندر امیر معاویہ کے فضائل میں جو ہے کافی کچھ باتیں ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہ جو ان کے مطلب کی نہیں تھی، وہ جب یہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تاریخ ہے بابوں کی، ہم بخاری مسلم پڑھتے ہیں، ہاں لیکن جب اپنے مطلب کی بات آ جائے شرائط والی تو تاریخ کی مسند کتابیں اور حدیث کی فتح الباری جو کہ شرح کی بہت ہی مشہور کتابیں ہیں نا، یہ فتح الباری بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات ہے، حالانکہ فتح الباری کی مشہور بات پوری نہیں بتائی، یہی صلح حسن کے ساتھ بہت کچھ اور بھی ہے کہ امیر معاویہ نے اپنا ایک پورا خالی پیپر لے کے بھیجا، اسی فتح الباری کے اندر ہے کہ ہم اس گہرائی میں نہیں جا رہے، ورنہ یہ پوری فتح الباری جو ہے نا یہ پڑھ لو نا تو مرزا انجینئر کا جنازہ نکل جائے گا۔ مرزا انجینئر نے تو یہ جو شرطیں بتائی ہیں نا فتح الباری کے نام لے کر کے، وہاں پر بہت کچھ اور ہے جو کہ امیر معاویہ کے دفاع میں ہے۔ تو فتح الباری کے اندر جو شرائط ہیں ان کے اندر واضح ہے کہ حسن نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ میرے بعد اپنی خلافت کا مجھے سونپیں گے۔ اب مرزا نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا تو وہ ساتھ میں وہ بات مینشن نہیں کی اپنے ریسرچ پیپر کے اندر کہ امیر معاویہ، دیکھیں یہ باتیں چھپاتے ہیں،
مرزا جی آپ نے اسی پیپر کے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث ثابت ہوا کہ جو مولوی اور علماء باتیں چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ان کے اوپر، اللہ کے رسول کی لعنت، تو آپ پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ آپ نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا فتح الباری سے۔ آپ نے درمیان میں یہ شرط نہیں لکھی کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی تھی امیر معاویہ کو کہ آپ جو ہے فتح الباری میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ تو مجھے بتائیں، ملوکیت کی روٹیاں اور یہ ملوکیت اتنی بری تھی اور کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، تو اس ملوکیت کے بارے میں حضرت حسن بن علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے جانشین بنانا ہے۔ اگر یہ اتنی بری ملوکیت تھی، اس کی جانشین امیر معاویہ کی ملوکیت کی جانشین جو ہے وہ حسن بن علی کیسے بنتے؟ اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور بعد میں شرط رکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنا خلیفہ بننا نامزد کرو۔ تو یہ کیوں نہیں فتح باری سے دکھایا آپ نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا، یہ نہیں دکھایا، کیوں آپ نے بات چھپائی ہے تاکہ قوم کو، آپ کی عوام کو پوری بات نہ مل جائے؟ جی چونکہ یہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اور پھر مصنف ابن شیبہ کے اندر 31,200 نمبر روایت ہے، اور یہ ایسی روایت ہے مرزا کی گلے کی ایسی ہڈی ہے، مرزا نہ اندر نکل سکتا ہے نہ باہر نکال سکتا ہے۔ مرزا کی ذریت کو چیلنج کر رہا ہوں اس روایت کے اوپر۔ میرا 1 گھنٹے کا کلپ ہو چکا ہے، اس کلپ کے اندر میں نے علمی کتابی باتیں کی ہیں، صرف قرآن و حدیث میں نے پیش کیا ہے، بلکہ میں نے حدیث بخاری اور مسلم ہی پیش کی ہیں۔ جی تو میں اب بخاری کی استاد مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، اس روایت کے اوپر مرزا انجینئر کی ذریت کو چیلنج ہے۔ یہ ایسی روایت ہے، مرزا انجینئر کے جو ماننے والے ذریت ہے نا، ان کے زیر ناف بال جل جائیں گے اور مرزا صاحب کی گال جل جائیں گے۔ اب آپ وہ دیکھو وہ کیسے۔ لوگ کہتے ہیں جی تو گالیاں دیتا ہے، بھائی میں کوئی عالم کو گالی دے رہا ہوں جو ہے نا صحابہ کرام کی تنقید کرے، اور کوئی عالم بھی وہ نہ ہو، ایک انجینئر ہو پیچکس اور چھریاں اٹھانے والا، تو اس شخص کو میں گالی دیتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ گالی نہیں دیتا، میں برا بھلا کہتا ہوں۔ وہ آل صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں شرابی، ناحق قتل کرنے والے، اور ان جو ہے نا ناحق ان کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں، جو غلط روایتیں ہیں، وہ روایتیں پیش کرتا ہے۔ تو ان روایتوں کی بنیاد پر اگر وہ اشارتاً صحابہ کرام کے متعلق غلط باتیں کر سکتا ہے اور ابن سیرین پر لعنت کر سکتا ہے جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، تو میری جان میں تو مرزا کے بارے میں وہ کچھ کہوں گا اس کی بال جل جائیں گے میری جان۔ اب دیکھو ذرا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایسی روایت ہے جس روایت کو مرزا صاحب نا، میں نے بتایا نا کہ اگر وہ بیان کرے گا یا اس کا انکار کرے گا، یہ چلے گا تو دونوں طریقوں سے پھنسے گا، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ جو روایت ہے، اس کی جو چین ہے، اس کی جو سند ہے، اسی سند کے ساتھ ایک اور روایت مرزا صاحب نے اپنی 5B کے اندر جو ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، اس میں ڈال رکھی ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں ہے، میں آپ کے سامنے یہ دکھانے جا رہا ہوں مرزا صاحب کی ہائیڈروجن بم۔ مرزا صاحب نے ہائیڈروجن بم کے اندر ایک روایت پیش کی ہے، وہ روایت کیا ہے آپ دیکھیں، اور اسی سند کو صحیح کہا ہے۔ اب مرزا صاحب جس سند کو صحیح کہہ رہے ہیں، اسی سند سے میں ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں مصنف ابن شیبہ سے۔ مرزا صاحب اپنے پیپر کے اندر 5B جو ان کا ہائیڈروجن بم ہے، جو ہر ویڈیو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ 5B جو پیپر ہے نا، یہ ہائیڈروجن بم ہے، اور اس میں میں نے صحیح الاسناد اور قرآن و حدیث پیش کیا ہے، اور صحیح الاسناد اور تاریخی سے جھوٹی باتیں پیش کی، تاریخ والی جھوٹی باتیں پیش نہیں کی، اور صحیح الاسناد حدیثیں پیش کی ہیں۔ اب صحیح الاسناد مرزا صاحب ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا نمبر ہے، صحیح روایت ہے، مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، لیکن مرزا صاحب جو چین پیش کرتے ہیں وہ چین میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ 31,201 نمبر روایت ہے مصنف ابن شیبہ کے اندر، اور مرزا صاحب یہ اپنے پیپر کے اندر لائے ہیں کہ حدثنا زید بن حباب، کہ امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں مجھے زید بن حباب نے کہا ان حسین بن واقد، حسین بن واقد سے۔ اب مرزا صاحب یہی چین لے کے آئے ہیں اپنے پیپر کے اندر۔ قال حدثنا عبداللہ بن بریدہ، انہوں نے پیش کیا عبداللہ بن بریدہ سے، قال دخلت، میں اور میرا باپ امیر معاویہ کے پاس پہنچے، وہاں کھانا لگا ہوا تھا، ہم کھانے میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے کوئی مشروب ہمیں پیش کیا، شراب، یعنی فشرب وآتی بشراب وشربا، یہ شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، یہ اس مراد کوئی شراب وہ نہیں ہے، بلکہ ہم پانی پیتے ہیں اس کو شراب کہتے ہیں۔ تو وہ شراب پیش کی گئی تو ہم نے پی لی،
تو پھر ہم نے معاویہ سے کہا، تو معاویہ نے کہا میں جب سے جوان ہوا ہوں تو میں دودھ کو پسند کرتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، یہ میں نہیں پیتا. جیسے کہ اب میں اپنی بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں جی میں پیپسی نہیں پیتا. اب پیپسی یہ کولڈ ڈرنک مجھے پسند نہیں ہے، بہت کم پیتا ہوں میں، جوس مجھے پسند ہے. تو اس طرح کوئی بھی کہہ دے کہ میں پیپسی نہیں پیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپسی حرام ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے معاویہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں دودھ کو پسند کرتا ہوں، جب سے جوانی میں آیا ہوں. تو میں یہ جو ہے نا روایت پیش کی ہے جس میں میرے معاویہ کی فضیلت آ رہی ہے کہ میرے معاویہ تو شراب جو پینے کی چیز ہے اس کے پاس نہیں گئے، جو ایک اور چیز تھی اس کے بارے میں ہم الگ بحث کریں گے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ نبیذ تھی یا وہ کون سی چیز تھی. جبکہ امیر معاویہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں پیتا، جب سے جوان ہوا ہوں میں تو دودھ پیتا ہوں. تو اب معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ دودھ پیتے تھے، وہ چیز نہیں پیتے تھے. اب اس سے مقدمہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے مرزا نے اپنے پیپر کے اندر کہ امیر معاویہ کے ساتھ شراب بھی پیا کرتے تھے. تو اب دیکھیں یہ روایت جو ہے نا مرزا صاحب اسی چین سے اپنے پیپر کے اندر لائے ہیں. اب یہ روایت ہے 31,200 نمبر، 31,201 نمبر روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. اب اس سے اوپر والی روایت جو اسی چین کے ساتھ ہے، حدثنا زید بن حباب عن حسین بن واقد قال حدثني عبداللہ بن برید عن حسین بن علی، یہی روایت یہی سند کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہتے ہیں داخل المعاویہ، ہم معاویہ کے پاس گئے تو میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ عبید اللہ بن کہتے ہیں کہ میں تھا اور حسن بن علی امیر معاویہ کے پاس گئے. تو حسن بن علی معاویہ کے پاس لائے گئے تو امیر معاویہ نے کہا کہ اے حسن بن علی میرے پاس آ جاؤ، میں آج آپ کو وہ تحفہ دیتا ہوں جو آپ سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیا، اور عرب میں سے بڑا تحفہ نہ پہلے کسی نے لیا ہے نہ کسی نے دیا ہے. تو عرب میں سب سے بڑا جو تحفہ ہے میں آپ کو دیتا ہوں. اب مرزا اس کو ضعیف تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہی سند مرزا صاحب کے بال جل گئے ہوں گے کہ مرزا صاحب یہ روایت کے اوپر بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ مرزا صاحب اسی روایت کو اپنے پیپر کے اندر لا چکے ہیں. اسی سند والی روایت کو 31,201 نمبر روایت لا چکے ہیں. اب 31,200 نمبر روایت یہ ہے اسی سند کے ساتھ ہے، اس کو ضعیف نہیں کر سکتے مرزا صاحب. سند ایک ہی ہے، روایت کا متن الگ الگ ہے. تو حسن بن علی کے پاس حسن بن علی گئے تو امیر معاویہ نے کہا کہ حسن بن علی کو 4 لاکھ عطا فرما دو. تو 4 لاکھ کا تحفہ عطا کیا گیا. حسن بن علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے قبول کر لیا. فکا باللہ، آئے 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 آئے. ملوکیت کی روٹیاں کون کھاتا ہے؟ مولوی نہیں کھاتے، اہل بیت کھاتے ہیں میری جان. ملوکیت کی روٹیاں کون کھا رہا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت سے لے کر کے صحیح بخاری کے استاد یہ بتا رہے ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی خود اس روایت کی سند کو تسلیم کر رکھا ہے کہ مجھے بتائیں یہ تحفے لینے دینے والے جو لوگ تھے یہ صلح منسوخ ہو چکی ہے؟ اور بھائی صلح منسوخ ہو چکی ہے تو آخر دم تک یہ 4 لاکھ روپے لینا یہ جائز ہے؟ ملوکیت کی روٹیاں. مرزا جی بچ جاؤ، ہم سے بچ جاؤ. ہاں جی.